الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ کے لیے جو آیت کریمہ میں نے بھی تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے دو باتوں کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین رحم الراحمین بندوں کو نوازنے کے لیے دنیا میں جو اس نے نظام بنایا ہے اسے ہر طرف اس کی رحمت، اس کے فضل و کرم کا اظہار. اس نے ہمیں ایسے مواقع دیے مختصر سے عمل سے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو. ایک نیکی کئی سالوں لمبی عمر والوں کے عمل کے برابر ہو جائے.
دنیا کے نظام میں بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے، ہمارے عمل کے اندر بھی رکھا۔ دنیا کے 12 مہینوں میں اللہ نے ایسے مہینے بنائے، ان مہینوں میں ایسے دن اور ایسی راتیں بنائی کہ ان کے اندر مختصر سے عمل کو اللہ نے پہاڑ کے برابر بنایا۔ ذی الحجہ کے اسی مہینے کے تعلق سے ہم نے خطبوں میں سنا ہوگا کہ اس کے ابتدائی 10 دن اللہ نے پورے سال کے سب سے افضل 10 دن مقرر کیے، پورے سال کے 10 دن۔ اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والے دن 10 ذی الحجہ ہیں، اور پھر ایام القر یعنی ایام تشریق دنوں میں سب سے افضل دن۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں نیکی کا عمل، نیکی کا جو ثواب اللہ نے بہت زیادہ بڑھایا ہے، کتنا ہم خود نہیں سمجھ سکتے۔ راتوں کے اعتبار سے شب قدر، رمضان کی راتیں اپنی جگہ ہیں، دن کے اعتبار سے متفق علیہ ہے علماء کے یہاں سب سے افضل یہ دن۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کسی بھی نیکی کا کوئی اجر و ثواب اللہ کے ضائع نہیں ہوتا۔ اس نے نیکی کا ایک نیکی کا 3 معاملہ رکھا، 3 بدلہ رکھا ہے۔ ایک تو اس نیکی کا جو ثواب، دوسرے گناہوں کی معافی، اور تیسرے درجات کی بلندی۔ ایک نیکی پر 3 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک نیکی پر 3 چیزیں اللہ نے رکھی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو اجر ثواب اس کا اللہ نے رکھا ہے کتنا ہے کسی کو نہیں معلوم، کتنا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس کو اگر ہم کھینچتے جائیں، لمبا کرتا جائیں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور احادیث، قرآن و احادیث بھرے پڑے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنا گناہ اللہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی پر کتنا گناہ اللہ معاف کرتا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کون سی گناہ آپ کا معاف ہو گیا وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، اللہ کے درجات، وہ درجات اس کے ساتھ بلند کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے صاف طور پر کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر نیکی اپنے خلوص اور اپنے نیت کے ساتھ جڑی ہے، ہر نیکی اپنے خلوص اور اپنے نیت کے ساتھ جڑی ہے، اور اس کا معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان جو نیکی کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، لیکن کتنا وہ بلند ہے، اللہ کیا کتنا محبوب ہے، اس کا کتنا جو ثواب ہو جائے گا، یہ اللہ کے صرف اللہ کے ہے۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کے عمل کو چاہے وہ کتنا حقیر نظر آ رہا ہو، اسے چھوڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کے ساتھ عائشہ صدیقہ سے کیا کہا۔ اور یہ پیغام ہماری تمام عورتوں کے لیے بھی ہے، لا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، لا تحقرن معروفا، کسی بھی نیکی کو چاہے وہ تمہاری نظر میں کتنی بھی حقیر لگ رہی ہو، کتنی بھی معمولی لگ رہی ہو، یہ سوچو کہ اللہ نے تم کو اس کا موقع دیا، کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ تم کو منتخب کیا اس نیکی کے لیے، تمہیں ہدایت دے دی اس نیکی کی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا ایک اور انعام ہے کہ تمہیں منتخب کر دیا، تمہیں موقع دے دیا کہ یہ نیکی کرو۔ تو کسی بھی نیکی کو چاہے تمہیں کتنی حقیر لگے، اسے ہلکا نہ جانو، اس کو حقیر نہ سمجھو، موقع ملا تو اس کو کر لو۔ اور اللہ نے صاف قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی اس میں صاف طور پر کہا ہے 2 چیزیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظالم تو انسان ہے، ظالم تو انسان ہے کہ ظلم کرتا ہے، ظلم اتنا کرتا ہے کہ مواقع ملتے ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے، ظلم اتنا کرتا ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہاں کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں کہ اپنے بندوں سے مخاطب رکھا، اے میرے بندو، اگر تم دن و رات گناہ کرو، دن و رات گناہ کرو، گناہوں سے، تمہارے گناہوں سے آسمان و زمین بھر جائے، آسمان و زمین بھر جائے، اس کے بعد تم ہمارے طرف لوٹو، ہم سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، تو ہم کو معاف کرنے میں کچھ نہیں ہے. تم دن و رات اتنا مانگو جتنا زیادہ تم مانگ سکتے ہو، اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں، تو ہمارے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈالی جائے اور اس کو نکالو تو کیا نکلے گا، سمندر میں کیا کمی ہوگی، کہا اتنا بھی ہمارے خزانے میں کم نہیں ہوگا. اس آیت میں اس جگہ اللہ نے اشارہ اس بات کی طرف دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اس کا ظلم نہیں ہے، اس کا تو معاف کرنا ہے. اور ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین، وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ گناہ کرے، پسند کرتا ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اس کے دربار میں آئے اور اس معافی مانگے اور اس کو معاف کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، اگر تم سے گناہ نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگے گی اور اللہ رب العالمین معاف کرے. کہا اللہ رب العالمین کو اس کے دربار میں آنے والا بندہ اتنا زیادہ پسند ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے سے بھی اپنی بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے زیادہ. یہ پسند ہے اللہ، یہ پسند ہے اللہ رب العالمین. اور یہی نہیں، غور کیجئے اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے دربار کی طرف لوٹتے ہیں، جو اس کے دربار کی طرف لوٹتے ہیں. ایک طرف گناہ کی معافی کا پورا جو عمل ہم کرتے ہیں، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ لگا ہے کہ ہمارا گناہ معاف کر. برابر ہم خطبوں میں سنتے ہیں کہ ہر جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ہر جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان آدمی سے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں سب اللہ رب العالمین معاف کرتے. ہر نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، ہر رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، اور اس طرح ہر نیکی سے دوسرے نیکی کے درمیان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے جو سب سے مقرب ہے، جو سب سے مقرب ہے اللہ کو، جو سب سے قریب اللہ رب العالمین کے، جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے مکلف کیا ہے اپنے بندوں کے لیے گناہ کی معافی مانگنے پر. ان کو اللہ نے مکلف کیا ہے، وہ معافی مانگتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وہ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش، ان کو کروبی کہتے ہیں. حدیث میں ان کو کروبی ان کا نام بتایا گیا، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد ہی رہتے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. پہلا دو کام تو یہ بتایا کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ اسی لیے مکلف ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان کرتے ہیں. یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے. کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں، جتنے زیادہ مقرب ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اللہ کی بڑائی، کبریائی، اس کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہتے ہیں. سوچئے ہر نماز کے بعد آپ کو تسبیح اور تحلیل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. ہر نماز کے بعد ہر وقت زبان کو تسبیح کے کلمات سے معطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے.
اور اسی لیے یہ اللہ کے فرشتے جو سب سے قریبی ہیں کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم. دو لفظ کہا ہے، تسبیح کا اور تحمید کا. تسبیح کے معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور تحمید کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ سے تمام ان نقائص، تمام ان کمیوں کا انکار کرنا جو اللہ کے لائق نہیں ہے. وہ ہر اعتبار سے مکمل، کہیں بھی اس کے اندر نقص نہیں ہے. کہا کہ اللہ کی تحمید کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان بالغیب بھی ہے. انہوں نے بھی، فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے، جس طرح ہم نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی غیب کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ایمان رکھنے کا، ویسی ایمان وہ بھی رکھتے ہیں. یؤمنون بہ. اور تیسری بات کیا کہی؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں. سوچی کون ہے جو اللہ سے سب سے قریبی ہیں؟ اور صرف انہی کو نہیں کہا ہے، یہ اللہ سے سب سے قریبی فرشتے جو ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے اسی کے ارد گرد ہیں، وہ دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان غلطی، خطا اور نسیان جو کہتے ہیں، گناہ اس سے مرکب ہے، اس سے ہونا ہے گناہ، اس سے گناہ ہونا ہے، یہ اس کی سرشت میں داخل ہے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے. کوئی یہ سمجھے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہم بہت نیک ہیں، یہ سب سے بڑی اس کی کمزوری، بلکہ یہ تکبر. ہر بنی آدم کا خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے افضل کون؟ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ توبہ کرے. اور اس توبہ کے لیے اللہ نے صرف آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں فرشتے. اور یہی نہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی فرشتے آپ کے ساتھ لگے. اب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہاں بھی فرشتے آپ کے لیے آتے ہیں. اور جب تک بندہ مسجد میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد بھی اپنے جہاں نماز پڑھا ہے بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. یہاں بھی آپ کے لیے انتظام ہے اللہ کی طرف سے کہ فرشتہ وہاں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما. اور آگے اللہ نے جو بات کہی، ایک فرشتے دعا کرتے ہیں، بہت بڑی بات. آگے کہتے ہیں فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اور یہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ سوچیے کتنی بڑی دعا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان میں سے جو لوگ تیرے پر ایمان لائے اور تیرے نبی کی اتباع کی، دو بات یہ شرط ہے دعا کے لیے، یہ دو چیز شرط ہے کہ اے اللہ، کہتے ہیں جو لوگ تیرے نبی پر ایمان لائے، تیرے اوپر ایمان لائے اور تیرے نبی کی اتباع کی، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. اے ہمارے رب، تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو مشابہ. علم، اللہ کا علم کتنا ہے، کہاں کہاں پہنچا ہے، اس کا اندازہ کہاں لگا ہے. اتنے پر تو ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے. ہمارا ہر عمل چاہے اندھیری کوٹری میں کریں اور چاہے کہیں اور چھپ کر کریں،
چاہے جانے اور چاہے بے جانے، اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرا علم اور تیری رحمت بھی، رحمت سے مطلب یہ ہے کہ مغفرت، تو کیسے بخشتے اپنے بندوں کو یہ تو ہی جانتا ہے۔ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسع ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تو اے پروردگار جو لوگ، جن لوگوں نے توبہ کیا، دیکھیے پہلی شرط ہے جن لوگوں نے توبہ کیا اور تیرے نبی کی اتباع کی، ان کو ان کی بخشش فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور جہنم کے عذاب سے بچا، وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ دونوں دعا کرتے ہیں، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ ہر مسلمان کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی غلطی کا احساس رکھے، اپنے رب کی طرف لوٹے، اپنے رب سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، ظلم کے بجائے اس نے اپنی رحمت کی وسعت کے لیے اپنی رحمت اتنی وسیع کی ہے کہ اپنے فرشتوں کو آپ کے لیے مکلف کر رکھا ہے کہ جو میرے دربار کی طرف لوٹیں، جو میرے دربار کی طرف آئیں، جو عمل کریں، اس کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اس عمل کے بدلے ان کے گناہ معاف کیے جائیں، ان کے گناہ معاف کیا جائے۔ اور اسی لیے یہ بھی دعا کرتے ہیں وَقِهِمِ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین اس دن کی برائی، رسوائی، ناکامی سے ان تمام ایسے بندوں کو بچا لے، ان کی حفاظت فرما دے اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی برائی سے جو دن سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس دن کو ہم آپ بھولے ہوئے ہیں، جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان رہتے ہوئے اللہ کو کتنا بھولا ہوا ہے کہ جلدی پانے والی جو چیز ہے، جو دنیا ہے، جو اسے جلدی مل سکتا ہے، اسی کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے جو اللہ نے بھاری بھرکم دن رکھا ہے، رسوائی اور ذلت جہاں ہو سکتی ہے، اس دن کو آدمی بھولا ہوا ہے۔ اس دن کی برائی سے بچانے کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ان سب کو بچا لے۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اس لیے کہ جس کو تو اس دن کی رسوائی سے بچا لے گا، اسی پر تو اس نے رحم کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ظلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ظالم نہیں ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے دوسری چیز کہی ہے وَإِن، کہ اگر ایک بھی نیکی کیا تو اللہ رب العالمین یضاعفها، اس کو نہ جانے کتنا بڑھاتا ہے ایک نیکی کو۔ اور اس ایک نیکی کا اندازہ اس سے کیجئے، صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا جب حساب کتاب ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا میزان عدل قائم کرے گا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس وقت ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے اس کا نام اعمال حاضر کریں گے۔ نام اعمال کیسا ہوگا؟ کہا 99 رجسٹر برائیوں کے ہوں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر ہوں گے برائیوں کے۔ ہر رجسٹر کتنا بڑا ہوگا؟ آسمان و زمین کی جو پہنائی ہے، چوڑائی ہے، کہا کہ ایک رجسٹر اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ جب وہ برائی کا وہ رجسٹر پیش ہوگا اور اس آدمی سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ میرے بندے ان برائیوں کے سامنے، ان برائیوں کے مقابل میں کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تو اپنے آپ کو میرے عذاب سے آج بچا دے؟ غور کیجئے، وہ جب دیکھے گا اپنا 99 رجسٹر تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور اس پر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے کیا تیرے پاس اس کے مقابل میں، اس گناہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیرے پاس کوئی چیز ہے آج؟ تو کہے گا اللہ
میں نے تو دنیا میں برائی ہی میں زندگی گزاری، میرے پاس اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو نے میرے اعمال کو لکھ رکھا ہے اور آج حاضر ہے، اس کے لیے تو میرے پاس تیری رحمت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ نہیں میرے بندے رکو، ابھی ایک چیز باقی، ایک چھوٹا سا پرچہ نیکی کا، ایک چھوٹا سا پرچہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بطاقہ عربی میں کہتے ہیں چھوٹے سے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو، کہا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا کاغذ کا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک ہی نیکی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ ایک طرف اتنے گناہوں کے رجسٹر، دوسری طرف صرف ایک نیکی لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے حق کہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ظلم نہیں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دونوں سامنے ہوگا تو بندہ کہے گا اللہ اس بطاقے کی اتنے سارے گناہوں کے سامنے کیا ہے، کیا مذاق ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اتنے سارے گناہ کیا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین یہی کہے گا کہ ہم نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کے ہاں رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہے، آج بھی تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ دوسرے پلے میں اس کاغذ کو رکھو، اس ٹکڑے کو رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتاشت الصحف، کہا کہ وہ جب لا الہ الا اللہ کا وہ پرچہ جب رکھا جائے گا تو یہ تمام کے تمام 99 رجسٹر وہ اڑ جائیں گے، ہوا ہو جائیں گے، وہ ہوا ہو جائیں گے، اور یہ ایک چھوٹا سا کاغذ ٹکڑا یہ بھاری پڑ جائے گا، اللہ کیا اس کو بخش دیا جائے گا، اللہ کیا اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے ہم بخشش کا راستہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کیا چیز؟ اللہ نے صاف صاف ہمارے راستے بنائے ہیں، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کوئی بھی نیکی ہو نہ چھوڑو، بڑی چھوٹی جو بھی نیکی ہو، اللہ کے فرائض کا اہتمام کرو، اللہ کے فرائض کا اہتمام کرو، نیکی کے جتنے مواقع ہیں ان کو بناؤ اور نیکی کر کے اپنی جھولیوں کو بھرو۔ اللہ رب العالمین نے مواقع اسی لیے دیے ہیں تاکہ یہ نیکیاں جو گناہ دن و رات گناہ ہوتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ دن و رات گناہوں میں اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، دن و رات اپنے گناہوں میں اپنے آپ کو جلاتے رہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اس آگ سے نکالتا رہتا ہے۔ کیسے نکلتا ہے بندہ؟ اسی توبہ کے ذریعے، اپنے گناہوں کو جاننے کے بعد اس توبہ ان گناہوں سے رجوع کرنے کے ذریعے۔ اور یہ دن اور یہ مہینے یہ اور زیادہ چیز کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ان مہینوں کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کی عظمت دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے، ان کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ ان کے اندر گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے سے منع کرنے کا اشارہ کیا ہے؟ کہ گناہ تو ہوتے ہیں لیکن ان سے توبہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ہر نیکی پر ہمیں بلند درجات عطا کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم گنہگار سیاہکار ہیں لیکن تیرے رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ہمارے جو ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے، رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے، رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کو ہوتا ہے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے بار پر ہو وقل هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من فاستغفروه۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله